السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک کا ورد کر لیتے ہیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ویڈیو جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر، اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں کوشش کروں گا کہ 5 قانون آپ کو ایسے بتاؤں جو ہو سکتا ہے پوری زندگی میں آپ نے نہ سنے ہوں، اور اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو علم کے حوالے سے ایک بہت خزانہ ملنے والا ہے جو آپ کو پوری زندگی میں شاید نہ ملا ہو، کسی نے نہ بتایا ہو۔ یہ ویڈیو سنیں گے تو آپ کو وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، وہ چیزیں سننے کو ملیں گی کہ قرآن پاک کے حوالے سے ہو سکتا ہے آپ نے پہلے نہ سنی ہو۔ یہ بہترین رول، بہترین تعریفیں بتانے جا رہا ہوں، اس میں مختلف ہیں، آپ سنیے گا۔ سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ۔ مین غلطی آگے ہے، جو آپ کو میں مسٹیک بتانا چاہ رہا ہوں، غلطی بتانا چاہ رہا ہوں، وہ آگے ہے، لیکن یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ میں نے کہا آپ کے سامنے یہ بھی رکھ لوں۔ یہاں پر دیکھیں، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2 زبر، تا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اور ہم نے تعریف پڑھی تھی ادغام کی کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے لیکن غنہ کیوں نہیں ہو رہا، اس کی تفصیل سیکھیں گے۔ دیکھیں 2 زبر کی تنوین تو ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہا جاتا ہے، اور نون کے اوپر جزم ہو تو اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ نون ساکن ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے، تو یہ نون کیا ہوا؟ ساکن ہوا، اور 2 تا کے اوپر 2 زبر ہے۔ اسی طریقے سے کسی حرف کے اوپر 2 پیش آ جاتے ہیں، نیچے 2 زیر آ جاتی ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نون تنوین کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر نون تنوین تو ہے، نون تنوین کے بعد لام بھی ہے، جو کہ حروف یرملون جو ہم نے 6 پڑھے تھے، یا را میم لام واو نون، ان میں سے نون بھی آ رہا ہے، لیکن غنہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب ہم دیکھتے ہیں۔ غنہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ہم نے تعریف میں ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، لیکن لام اور را جو حرف ہے اس میں حروف یرملون میں سے، ان میں سے ان 2 حرفوں میں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ادغام ہو رہا ہے لیکن غنے کے بغیر ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ یہ لام کی مثال ہے، اس لیے اس کو پڑھا جائے گا لآیۃ لمن خاف، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے یہ تعریف سمجھ آ گئی ہوگی۔ 2-3 دفعہ میں نے اس کے اندر، اس بات کے اندر ادغام کی تعریف بھی پڑھ دی ہے۔ یہ ادغام کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، یہ دیکھیں عذاب الآخرتی۔ یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور اکثر لوگ ہی غلط پڑھتے ہیں، جن کو میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا۔ جو قاری حضرات ہیں، جنہوں نے تجوید کا کورس کیا ہوا ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ یہ کیسے پڑھتے ہیں، کیا یہاں پر قانون لگتا ہے، لیکن بعض اوقات عام لوگوں کو نہیں پتہ، ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ تا ہے، یہ جو تا ہا کی شکل میں آتی ہے، ایسی تا کو گول تا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ گول تا۔ یہ نام یاد رکھ لیجئے گا۔
جو ہا کی شکل میں تا آتی ہے اس کے اوپر دو زبر ہوں تو اس کو گول تا کہتے ہیں۔ اب گول تا کا قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے، جس لفظ کے یہ دیکھیں حرف ایک ہوتا ہے، یعنی ایک، جیسے با ہے یہ ایک حرف ہے، تا ہے یہ ایک حرف ہے، جب 3 سے 4 حرف آپس میں مل کے آتے ہیں تو وہ پھر حرف نہیں رہتا، وہ پھر لفظ بن جاتا ہے۔ اب یہ آخراتی یہ لفظ ہے، حرف نہیں ہے، تو قانون کیا ہے اس کا؟ ہو سکتا ہے کوئی قاری آپ کو یہ نہ بتائے، لیکن میں آپ کو یہ تفصیل سے بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں اگر گول تا آ جائے تو اس گول تا کو ہا سے وقف کرتے ہوئے اس گول تا کو ہا سے بدل کر پڑھیں گے اور ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ یہ قانون ہے، یہ لکھ سکتے ہیں آپ، اس کو یاد کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ آخراتی یہاں پر را کے بعد جو تا ہے یہ گول تا ہے، ہا کی شکل میں ہے تو اس کو گول تا بولیں گے۔ اب یہ لفظ ہے آخرہ لفظ ہے، اس کے آخر میں گول تا آ رہا ہے، تا۔ جب ہم اس پہ وقف کریں گے، اگر وقف نہیں کریں گے پھر تو تا کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑی جائے گی، جیسے عذاب الاخرتی ذالک۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے، کیونکہ تا ہے چھوٹا، یہ جہاں پر آیت کے درمیان میں یا کسی جگہ پہ یہ تا آ جائے تو وہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ اگر وقف کریں گے تو وقف کرنے کی صورت میں تا کو، اس گول تا کو ہا سے بدل دیں گے اور اس ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ ایگزامپل، مثال، جیسے عذاب الاخرتی ہے، وقف کریں گے تو عذاب الاخرہ، آخرہ، آخر میں جو ہا ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت زبردست آپ کو میں نے قانون بتایا ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ریوائز کر لینا ہے، پریکٹس کر لینی ہے۔ کسی قسم کی پرابلم ہو تو واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد ہے یہ آیت، اس میں یا کے بعد حمزہ ہے۔ اب حمزہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک آپ کو رول بتا رہا ہوں، قانون بتا رہا ہوں۔ حمزہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، حمزہ ساکن اور حمزہ متحرک۔ اگر حمزہ متحرک ہو تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، اس کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ جیسے حمزہ زبر آ، ای، او، یہ اس کی آواز ہے، سختی سے نکل رہا ہے۔ اگر حمزہ ساکن ہو، وہ جو پہلے آپ کو میں مثال دی ہے وہ حمزہ متحرک کی ہے، اور اگر حمزہ ساکن ہو جیسے یہ ہے، یہ اوپر جو ہے وہ جزم آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ حمزہ ساکن ہے، تو اس وقت حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اکثر لوگ جھٹکا دیتے ہوئے ساتھ قلقلہ بھی کر جاتے ہیں، ہم نے قلقلہ نہیں کرنا، قلقلے کے بغیر جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ یوم یاتی، اگر آپ جھٹکا دے کے پڑھیں گے اور ساتھ قلقلہ بھی کریں گے، وہ جو کہ غلط ہے، پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ پھر پڑھا جائے گا یوم یاتی لا تکلم، یاتی، اس کا مطلب حمزہ کے اوپر زبر پڑا جا رہا ہے جو کہ غلط ہے، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ یوم یاتی، یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، یہ چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں وہ مین غلطی جو آپ کو میں نے بتائی تھی، سب سے پہلے ذکر کی تھی کہ آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ توجہ سے سننی ہے۔ یہ وہ مین غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، ان ربک۔ اب اس لفظ کو کیا پڑھتے ہیں؟ اکثر لوگ پڑھتے ہیں فعال لما یرید، فعال لما یرید، ایسا نہیں پڑھنا۔ آئین کہ یہ مشکل لفظ ہے، ایک دفعہ ایک سورۃ البروج میں آتا ہے، یہاں پر بھی آ رہا ہے، تو اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ کیسے؟ ہو سکتا ہے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ابھی کلیئر کر دیتا ہوں۔ پہلے ہجے کر لیتے ہیں، فا عین زبر، فا، فا۔ اب اس کو فا کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اگر عین کے اوپر ہوتا جزم تو پھر ہم اس کو
عام طور پہ پڑھ لیتے فاعین زبر فا لام زبر لا فعلا، لیکن یہاں پر عین کے اوپر جزم نہیں ہے، عین کے اوپر شد ہے، اور جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس حرف کو، شد والے حرف کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر شد ہے تو اس کا مطلب ہم اس حرف کو 2 دفعہ پڑھیں گے۔ ایک دفعہ عین کے پیچھے جو فا ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ دوسری دفعہ جو پڑھیں گے وہ عین کے اوپر جو اپنی حرکت ہے وہ حرکت پڑھی جائے گی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فا عین زبر فار، زور دے کے، شد کی وجہ سے عین کے اوپر جب ہجے کریں گے تو عین کو زور دے کے پڑھیں گے تھوڑا سا۔ فار عین الف زبر را فارا فارا فارا، اس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کو فعا نہیں پڑھنا۔ اب لام، لام دو پیش، لل لام زیر لی للی فعاللی، میم الف زبر ما فعال لما یرید، ان ربک فعال لما یرید۔ اب اسی طریقے سے یہ تو آپ کو مین لفظ میں نے بتایا ہے، اور اب یہاں پر یہ مد متصل آ رہی ہے تو میں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ یہاں پر مد متصل ہے، اب مد متصل کی تعریف کیا ہوتی ہے یہ یاد رکھیے گا۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی کلمہ اور لفظ ایک ہی بات ہوتی ہے، اسی لفظ میں ہو تو حمزہ دوسرے کلمہ میں ہوتا ہے۔ اب یہ مد متصل کی تعریف بتا رہا ہوں، اب آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے۔ یہ دیکھیں حرف مد کس کو کہا جاتا ہے؟ شین کے بعد جو الف ہے، یعنی حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف، واو، یا۔ الف مدہ کب ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر تو الف مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ ان کی بھی مثالیں دے کر آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ سمجھ لگ جائے۔ یہ دیکھیں یہ واو ساکن ہے، ہم نے تعریف کیا پڑھی؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ یہاں پر واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے دال کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ واو مدہ ہے، تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ سعیدو سعیدو۔ اور اسی طریقے سے اور کیا بتایا تھا آپ کو؟ یا مدہ۔ یا مدہ کب ہوتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ را کے اوپر یرید میں یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ کیا ہوا؟ یا مدہ ہوا، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، یرید۔ یہ 2 مثالیں آپ کو میں نے دے دی ہیں، 2 تعریفیں 2 حرفوں کی، حرف اس کی یا مدہ کی اور واو مدہ کی۔ اب الف مدہ رہ گیا، الف مدہ کی آپ کو مثال دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ مد متصل کی تعریف بھی سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں اب یہ الف ہے، اسی کو کہا جاتا ہے حرف مد۔ تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگی۔ اب یہاں پر حرف مد کیا ہے؟ شین کے بعد جو الف ہے اس الف کو حرف مد کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں آ رہا ہے شاء، یہ ایک ہی کلمہ ہے، شین الف حمزہ یہ کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے۔ اور تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی اسی لفظ میں ہو، کسی دوسرے لفظ میں نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر یہ حمزہ ہوتا ربو کا کے ساتھ ملا ہوا، ربو کا اس کے ساتھ ملا ہوتا، اس لفظ کے ساتھ ہوتا، شاہ کے ساتھ نہ ہوتا، تو پھر یہاں پہ ہوتی مد منفصل، کیونکہ وہ حمزہ اسی لفظ میں جدا جدا تھا، دوسرے لفظ میں تھا، لیکن یہاں پر حمزہ اسی لفظ میں ہے، یہ جو لفظ شاہ ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس لیے اس مد کو مد متصل کہا جائے گا۔
اوکے، اب اس کی مقدار کتنی ہے؟ 5 الف کے برابر اس مد متصل کی مقدار. آپ اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. جیسے اب مقدار چیک کرنی ہو تو کیسے؟ 1 الف ہوتا ہے یعنی ایک فنگر بند ہو اور اوپن ہو، جتنی دیر میں بند اور اوپن ہوتی ہے اس کو 1 الف کی مقدار کہا جاتا ہے. اب 5 الف کتنا ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. جیسے ساؤنڈ پڑھیں، آواز اس کی مد کو لمبا کرے تو اسی طریقے سے 7 فنگر بھی بند کرتے جائیں، اوپن کرتے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کیسے؟ شاء، یہ مد متصل کی مقدار ہے. یہ مد متصل کی تعریف بھی آپ کو میں نے بتا دی، مثال بھی بتا دی اور تفصیل کے ساتھ سمجھا بھی دیا ہے کہ تاکہ آپ کو کہیں کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. اگر پرابلم ہوتی ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو مد منفصل کی تعریف بھی سکھا دوں. یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا. پہلے ہم نے پڑھی تھی مد متصل کی تعریف، اب ہم پڑھ رہے ہیں مد منفصل کی تعریف. یہ مد منفصل ہے. مد منفصل کی تعریف کیا ہے؟ متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا. کیا ہوتا ہے؟ متصل کا معنی ملا ہوا، یعنی وہ اس لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہے حمزہ، اس لیے اس کو مد متصل کہا جاتا ہے. اب منفصل کا معنی کیا ہے؟ منفصل کا معنی ہے جدا جدا، الگ الگ. اوکے، اب یہاں پر تعریف کیا ہے؟ حرف مد کے بعد، یہ مد منفصل کی تعریف بتا رہا ہوں آپ کو. حرف مد کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو یعنی دوسرے لفظ میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مد منفصل، منفصل ہوگی. آپ کو مثال دیتا ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں ساتھ. اب اس میں سے حرف مد کون سا ہے؟ یہ دیکھیں، ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے یہ الٹا پیش حرف مد ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مدہ کا یہ جو ہے ان کو لمبا کیا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے. یہ مد اصلی ہوتی ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، اب یہ الٹا پیش جو ہے یہ مد حرف مد ہے. اب حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے. نؤخرہ ایک کلمہ ہے، آگے ہے دوسرا کلمہ الا. ٹھیک ہے، نؤخرہ ہا کے اوپر جو ہے وہ پہلا کلمہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا کلمہ الا سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اب حمزہ جو ہے وہ الا میں ہے، دوسرے لفظ میں ہے، دوسرے کلمہ میں ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو، دوسرے کلمہ میں ہو. تو یہاں پر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، دوسرے لفظ میں ہے. کلمہ اور لفظ ایک ہی بات ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ مد منفصل. تو اس کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 2.5 الف کے برابر ہوتی ہے. لیکن عربی لوگ جہاں تک میں نے نوٹ کیا ہے مد منفصل نہیں کرتے. مد اصلی کے برابر ہی، جہاں پہ مد منفصل آتی ہے اس کو مد اصلی کے برابر ہی لمبا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم اجمی لوگ جو ہیں یعنی جو عربی نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے مد منفصل کرتے ہیں، اس کو 2.5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مد منفصل. یہ اس کی تعریف بھی آپ کو بتا دیے، مثال آپ کے سامنے ہے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا. اوکے، امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے، آپ کو اپنی بات کو سمجھانا اور آپ کے ذہن میں نالج لانا اس علم کے بارے میں، اور آپ تک یہ ویڈیو پہنچانا. اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگی ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے سے کچھ فائدہ ملا ہے یا نہیں ملا. جو 100% ملا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں جو ہو سکتا ہے کسی نے نہ بتائی ہوں. تو ضرور کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا. آپ کا میں انتظار کروں گا. اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.